خدا آپ سب کو برکت دے۔ آج ہم کچھ دیر کے لیے کرداری واز پہ بات کریں گے۔ داؤد کی حیات طیبہ پہ ہم بات کریں گے کہ داؤد نے اپنی حیات طیبہ کے اندر یا داؤد نے اپنی زندگی کے اندر کون سے ایسے کام کیے جس سے ہمیں نمونہ ملتا ہے، اس نے کون سے ایسے کام کیے جس سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے۔ تو آئیے گا بائبل مقدس کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اور سب کھولتے ہوئے پہلا سیموئیل اس کا 16واں باب اس کی 13ویں آیت میں یوں لکھا ہے، تب سیموئیل نے تیل کا سینگ لیا اور اسے اس کے بھائیوں کے درمیان مسح کیا، اور خداوند کی روح اسی دن سے آگے کو داؤد پر زور سے نازل ہوتی رہی۔ میرے عزیزو، داؤد بنی اسرائیل کا اور عہد عتیق کا اہم ترین بادشاہ اور اہم ترین شخص تھا، اور ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں 1089 بار داؤد کا ذکر ملتا ہے، اور داؤد ایک دلکش حسن و جمال شخصیت رکھنے والا نوجوان تھا۔ اس کی شخصیت اس قدر پرجلال تھی کہ لوگ اس کو دیکھنے کے بھی محتاج ہوتے تھے، اس قدر وہ زوراور تھا۔ اس کا تعلق یہودا کے قبیلے سے تھا اور بیت الحم کا رہائشی تھا۔ میرے عزیزو، اور وہ بائبلی صفت کے اندر اس کو خدا کے دل کے عین موافق کہا گیا ہے۔ وہ اس لائق تھا، وہ اس کی جو بچپن کی جو زندگی تھی وہ خدا کو اس قدر پسند آئی کہ خدا نے کہا کہ داؤد میرے دل کے موافق مجھے مل گیا ہے۔ میرے عزیزو، اسی وقت سے خدا نے اس کو، جب یہوہ نے کہا سیموئیل کو بھیجا کہ جا اس کو خفیہ طور پر یا اس کو مسح کر، تو اس نے اس کو مسح کیا۔ اس وقت سے وہ اسرائیل کا دوسرا بادشاہ ہونے کے لیے مقرر ہوا۔ میرے عزیزو، وہ جنگی مردوں میں سب سے زوراور تھا۔ اس کے دل کے اندر ایک بات آئی تھی کہ ہم تو اتنے بڑے بڑے محلوں کے اندر زندگی گزارتے ہیں، تو خدا کا گھر کہاں پہ ہے؟ خدا کہاں پہ بستا ہے؟ خدا تو خیموں کے اندر رہتا ہے۔ میرے عزیزو، لیکن یونتن نے کہا کہ تو خدا کے گھر کو نہیں بنائے گا، کیونکہ تو جنگی مرد ہے، تو نے بہت سے لوگوں کا خون بہایا ہے، اس لیے تو گھر نہیں بنا سکتا، تو یہ تعمیراتی کام شروع نہیں کر سکتا، اس لیے تیرا بیٹا اس کے گھر کو بنانے کی صدارت کو حاصل کرے گا۔ اس نے وہ کام نہیں کیا، لیکن سیموئیل نے اس کو مسح کیا اور اس کو برکت دی۔ میرے عزیزو، خدا نے یونتن نبی نے کہا اس کو کہ تیرے تخت پر بیٹھنے والوں کی کبھی کمی بھی نہیں ہوگی، تیرے گھر کے اندر سے یا تیرے تخت پر بیٹھنے والے کبھی کم نہیں ہوں گے۔ خدا کا وعدہ ہے یہودا کی نسل سے کہ میں یہودا کے تخت پر کبھی بادشاہوں کی کمی ہونے دوں گا ہی نہیں۔ اس لیے کلمہ مجسم ہو کر داؤد کی نسل سے اس زمین میں آیا اور اس نے بادشاہی کی، اور اس کا نام عبدالآباد قائم رہا۔ میرے عزیزو، داؤد بحیثیت انسان ہوتے ہوئے کمزور تھا، اس سے گناہ سرزد ہوئے، وہ اپنے گناہوں پر پچھتاتا، لیکن اس کی سب سے جو اہم بات تھی وہ خدا کو منانے کا اس کو ڈنگ آتا تھا، وہ خدا کو منانے کا سلیقہ اس کو آتا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل ہو جاتا، آنسو بہاتا کہ خدا مجھے اس گناہ سے معاف کر دے۔ خدا اس کی دعاؤں کو سنتا، خدا اس کو بحال کرتا تھا۔ میرے عزیزو، داؤد کی ابتدائی زندگی کیسی تھی؟ وہ اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا، اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، یسی کا بیٹا تھا، یہودا کے قبیلے سے اس کا تعلق تھا۔ اور سب سے اہم بات جو یہاں پہ میں کرنا چاہتا ہوں، خدا کی روح
اس کے ساتھ ساتھ تھی، اس کو گائیڈ کرتی تھی۔ جب وہ اپنے باپ کی پھر بکریوں کو چلاتا تو خدا کا روح اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ وہاں پہ بیٹھ کے، داؤد ایک موسیقی کار بھی تھا، وہ بیٹھتا، پرستش کرتا، ساز پلے کرتا۔ جب وہ ساز پلے کرتا تو خدا کی حضوری اس کو چاروں اطراف سے گھیر لیتی، خدا کا روح اس پر آتا۔ جب اس کے بے بکریوں پہ جب ریچھ یا شیر کوئی حملہ کرتا تو اس کے پیچھے جاتا، وہ شیر کا منہ وہ چیرتا ہے، اور چیر کے اپنے بے بکریوں کھینچ کے پھر سے اپنے گلا میں لے آتا ہے۔ یہ داؤد کا زور تھا، بیسکلی داؤد کا نہیں تھا، وہ داؤد کے پیچھے جو ڈھال تھی، جو سپر تھی، داؤد کہتا ہے کہ میری پناہ میرا خدا ہے، میرا زور میرا یہوہ ہے جو ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا۔ وہ داؤد کو زور دیتا، داؤد حملہ سے اپنی بھیڑوں کو چھین لیتا تھا۔ داؤد نے جوانی کے اندر، جوانی کے ایام میں داؤد نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کیا، جو اہم بات ہے، جو بڑی خاص بات ہے، داؤد کے کریکٹر سے سیکھنے کو ملتی ہے۔ اس نے جوانی کے ایام میں اپنا آپ خدا کے ہینڈ اوور کر دیا، خدا کو دے دیا۔ اگر وہ نہ دیتا تو شاید خدا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ داؤد میرے دل کے موافق مجھے مل گیا ہے، کیونکہ خدا انسان ہمیشہ قد و صورت کاٹ پر غور کرتا ہے۔ شاید یہ اچھا بات ہوگا، لیکن خدا قد صورت کردار پر غور نہیں کرتا، بلکہ دلوں پر غور کرتا ہے۔ خدا دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے، اور جو کام یسوع نے اس کو کرنے کے لیے دیا تھا وہ اس نے بڑی ایمانداری کے ساتھ اس کام کو کرتا۔ اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں جتنی گھر سے لے کے جاتا تھا شاید اتنی ہی گھر سے واپس بھی لے کے آتا ہو، کیونکہ شیروں کے بھی اس نے مارا، ریچھ کے بھی اس نے مار گرایا، اور جتنی لے کے جاتا اتنی وہ واپس بھی لے کر آتا تھا۔ جو اہم بات یہ ہے کہ اس نے اپنے باپ کا بھی وفادار رہا اور آسمانی باپ کا بھی وہ وفادار رہا۔ میرے عزیزو، جب ہم بائبل مقدس کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی آپس میں جنگ ہو جاتی ہے، اور ساؤل کی جو فوجیں ہیں وہ منہ دیکھتی ہیں کہ ہم میں سے کون ہے جو اس قداور شک کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے یا اس کو ڈھیر کرے، اس کو مار گرائے۔ بڑے بڑے سپہ سالار زوراور سپریں ڈھالیں لگائے کھڑے ہیں، اور جولیت آتا اور اسرائیل کے خدا پر کفر بکتا۔ وہ کہتا کہ کیا تمہارے خدا کے اندر اتنی قدرت نہیں کہ کوئی سورما بھیجے جو میرا مقابلہ کر سکے؟ بڑے بڑے سورما یوں دیکھ رہے ہوں گے اس وقت، میں مر جاؤں گا، میں تب جاؤں گا۔ لیکن داؤد کو اپنے خدا کی غیرت آئی، جو بات قابل غور ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کون ہوتا ہے جو اسرائیل کے زندہ خدا کا للکارتا ہے؟ یہ اسرائیل کے خدا کو کفر، اس خدا کے اسرائیل کے خدا پر یہ کفر بکتا ہے۔ یہ ہوتا کون ہے؟ باقی سب دیکھ رہے ہیں کہ اب ہوگا کیا، کون اس جب جولیت کو ڈھیر کرے گا اور ہمیں فلسطینیوں کی غلامی سے آزادی دے گا۔ لیکن داؤد کیا کرتا ہے؟ داؤد چاہتا ہے ندی سے 5 پتھر اٹھاتا ہے، ایک پتھر اپنی فلاکن میں ڈالتا ہے۔ جب ہم سنڈے اسکول میں تک گیت گاتے ہوتے تھے کہ 5 پتھر ندی سے اٹھا کے داؤد نے ایک پتھر سے مارا، گھما گھما کے مارا۔ داؤد کی سپر وہ تھا، وہ طاقت اس پتھر کے اندر نہیں تھی، جو ڈھال، جو سپر جو اس کے ساتھ تھی، اس کو مان تھا جس طرح میری مدد شیر اور ریچھ کو مارنے میں میری مدد کی ہے، ان میں سے یہ ایک جولیت ہے، اس کو میں مار گراؤں گا۔ داؤد نے کوئی بڑے وہ ویپن استعمال نہیں کیے، جنگی ہتھیار استعمال نہیں کیے، بالکل سادہ سے، لیکن برعکس اس کے جولیت کے پاس
نیزہ، بالا، برچی، ہتھیار سب کچھ تھا. اس کو مان تھا کہ میں اتنا پاورفل ہوں، یہ چھوٹا سا بچہ میرا کیا مقابلہ کرے گا. میں تو اس کا گوشت پرندوں کو بھی کھانے کو ڈال دوں گا. بڑے بڑے سپاہ سالار تو کھڑے ہیں، انہوں نے شوگر لگانے کے لیے میرے پاس اس کو بھیج دیا. وہ ہنستا تھا داؤد پہ، لیکن داؤد کو پتا تھا میری ڈھال میرا خدا ہے، میں اس کو گراؤں گا اور اسرائیل کا خدا کا نام فاتح ہوگا. میرے عزیزو، داؤد نے کیا کیا؟ پھر پتھر سے اس کو ڈھیر کر دیا. اس کی ساری جو اکڑ تھی جولیت کی کہ میرے پاس اتنے ایکسپینسو ہتھیار ہیں، وہ مجھے کوئی دیر نہیں کر سکتا. لیکن میرے عزیزو، خدا نے داؤد کی مدد کی اور اس کو اس جنگ میں فتح بخشی. اور بڑے بڑے سپاہ سالار دیکھ رہے تھے، اس بچے نے وہ کام کر دیا جو ساؤل کی فوجیں نہ کرنے میں قائم رہی. ساؤل بادشاہ نے بہت افسوس کیا جب وہ مر گیا. مرنے سے پہلے اس نے کہا کہ میں رویا، اے میرے بیٹے داؤد، تو بہت نیک ہے، میرے ساتھ بھلائی کر. جب اس نے بھلائی کی تو اس نے کہا کہ تو نے کام لازمی کرنا ہے، میرے خاندان سے بھی تو نے بھلائی کرنی ہے. اور اس نے وہ وعدہ پورا کیا، اس نے ایسا کیا. اور اس نے کہا، اور لیکن جب میرے عزیزوں وہ میدان جنگ کے اندر سے ایک شخص جب آیا بچ کے، اس نے کہا کہ ناتن نبی جنگ میں مارا گیا ہے. داؤد کو رونا آیا، داؤد بڑا غمگین ہوا اپنی حالت سے کہ اس نے وہ غمگینی کی حالت میں ایک گیت لکھا اور اس نے اس کو گیت کو بربت پہ اس نے پلے کیا. اور جونیتن اس کا ایک بڑا اچھا دوست تھا. دوست ہونے کی حیثیت سے اس کا دل غمگین ہوا کہ میرا دوست جنگ میں مارا گیا ہے. لیکن میرے عزیزو، جب داؤد نے وہ ساز پلے کیے تو سب کچھ ہو گیا اور داؤد کو پھر آخرکار بادشاہ مقرر کیا جاتا ہے. داؤد کو ساز اور جنگ جو بادشاہوں کا جو لباس ہے داؤد کو وہ پہنایا جاتا ہے. داؤد کے سر کے اوپر وہ تاج رکھا جاتا ہے. اس طرح داؤد اسرائیل کا دوسرا بادشاہ منتخب ہوتا ہے اور اس کے مطابق وہ محل کے اندر رہتا ہے. اور خدا نے اس کو اتنا سرفراز کیا کہ اس نے ہزاروں سال اس نے اسرائیل پر بادشاہی کے جو فیصلے ہیں وہ بھی کیے. وہ ایز ایک موسیقی کار بھی تھا، وہ شاعر بھی تھا، وہ رائٹر بھی تھا. وہ خدا نے اس کو بہت سی برکتوں سے نوازا تھا. میرے عزیزو، آج ہم نے داؤد بادشاہ کے کردار کے بارے میں بات کی ہے. پانی کیا آج ہم نے داؤد بادشاہ کے کردار پہ تفصیل سے بات کی ہے. خدا نے اس کو بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا، اس کو برکت دی، اس کو بلیس کیا. لیکن آج ہمارے لیے کیا مین بات ہے؟ وہ خدا نے اس کو فلسطینیوں سے بھی آزادی بھی دی، سب کچھ بھی کیا. لیکن ہمارے لیے جو مین بات ہے، یسوع مسیح بحیثیت بادشاہ ہونے سے وہ اپنے باپ کا وفادار رہا. جیسے داؤد اپنے جسمانی باپ کا بھی وفادار تھا اور آسمانی باپ کا بھی وفادار تھا. جب یسوع اپنے باپ کا وفادار تھا تو کلام مقدس کا جب مطالعہ کریں تو لکھا ہے کہ اس کا وہ نام ملا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور اس کا وہ تخت ملا جو سب تختوں سے اعلیٰ تخت ہے، اور ہر ایک گھٹنا اس کے نام کے آگے جھکتا ہے. خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا ہو، یا زمین کے نیچے کی مخلوقات کا ہو. خدا باپ نے اپنے بیٹے کو اتنا سرفراز کیا، ساری قومیں اس کے آگے جھکتی ہیں. اور ہمارے لیے آج چیلنج کیا ہے کہ جیسے یسوع مسیح اور داؤد بادشاہ کی زندگی کا جب آپس میں کمپیریزن کرتے ہیں، جب مطالعہ کرتے ہیں تو سیم چیزیں ملتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ داؤد سے گناہ ہوا، ہمیں گناہ نہیں کرنا.
ہم نے خدا کے دل کے موافق رہنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بادشاہی میں، آسمان کی بادشاہی میں جائیں، داؤد کو تو تاج کچھ سالوں تک ملا تھا، لیکن جو یسوع آپ کو تاج دے گا وہ کوئی اب تک آپ سے چھینے گا نہیں، وہ عبدالآباد آپ کے پاس ہوگا۔ داؤد کے تاج کی تو رنگت پھیکی پڑ سکتی ہے، لیکن جو تاج یسوع آپ کو دے گا وہ ہمیشہ آپ کے سر پر چمکتا رہے گا۔ ہاللیلویہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں آسمان کی بادشاہی میں جائیں تو پھر لازم ہے کہ داؤد کی زندگی سے سبق حاصل کریں، گناہ نہیں کرنے، اس کے ساتھ وفادار رہنا ہے۔ یسوع آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ God bless you.